ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی اور فاطمہ نام کے دو بہن بھائی رہتے تھے۔ علی بہت شرارتی تھا اور فاطمہ بہت سمجھدار۔ علی کو ہمیشہ بھولنے کی عادت تھی۔ وہ کتابیں، کھلونے اور یہاں تک کہ اسکول کے کام بھی بھول جاتا تھا، جس کی وجہ سے اسے اکثر ڈانٹ پڑتی۔ ایک دن گاؤں کے بزرگ دادا جان نے علی کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا، تمہاری یادداشت بہتر بنانے کے لیے ایک خاص تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ لو جادوئی کتاب۔ یہ ایک پرانی کتاب تھی جس پر سنہری رنگ کے حروف سے لکھا تھا، یادداشت کی جادوئی کتاب۔ علی حیران ہوا، دادا جان، یہ کتاب کیسے جادوئی ہے؟ دادا جان نے مسکرا کر کہا، جب تم کوئی بات یاد رکھنا چاہو تو اس کتاب میں لکھ لو، لیکن لکھنے کے بعد اسے روزانہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ جادو تب ہی ہوگا جب تم مسلسل محنت کرو گے۔ علی نے کتاب کو غور سے دیکھا اور سوچا کہ شاید یہ مدد کرے گی۔ اگلے دن علی نے اپنے اسکول کا ہوم ورک اور دوستوں کے نام یاد رکھنے کے لیے کتاب میں لکھنا شروع کیا۔ وہ ہر رات سونے سے پہلے کتاب پڑھتا۔ کچھ دن بعد علی نے محسوس کیا کہ اسے چیزیں یاد رہنے لگی ہیں۔ فاطمہ نے دیکھا کہ علی کی یادداشت بہتر ہو رہی ہے۔ اس نے علی کو مشورہ دیا، علی، تمہارے پاس صرف جادوئی کتاب نہیں بلکہ ایک جادوئی دماغ بھی ہے۔ اگر تم اپنی عادتوں کو بہتر بنا لو تو تمہیں یہ کتاب بھی نہیں چاہیے ہوگی۔ علی نے سمجھا کہ اصل جادوئی چیز اس کی محنت اور عادتیں ہیں۔ اس نے کتاب کا استعمال کم کر دیا اور دماغ کو تربیت دینے کے لیے مختلف کھیل کھیلے، جیسے پہیلیاں، یادداشت والے کارڈز اور کہانیاں یاد کرنا۔ چند ماہ بعد علی کی یادداشت اتنی اچھی ہو گئی کہ وہ نہ صرف اپنے کام وقت پر مکمل کرتا بلکہ فاطمہ کی مدد بھی کرتا۔ دونوں بہن بھائی دادا جان کے پاس گئے اور شکریہ ادا کیا۔ دادا جان نے کہا، یاد رکھو، جادو کتابوں میں نہیں بلکہ محنت اور مسلسل کوشش میں ہوتا ہے۔ یہ کہانی علی کے دوستوں کے لیے بھی ایک سبق بن گئی اور پورے گاؤں کے بچے اپنی یادداشت کو بہتر بنانے کے لیے محنت کرنے لگے۔